السلام علیکم، میں ہوں انصر اکرم، نیوز ٹائم دبئی یوئی۔ آج میرے شو کے جو مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے 22 سال کی مسافت کاٹی اور اس کے بعد 3 سال کا جو اس وقت ان کے پاس اقدار ہے، اسی طرح 2009 سے بھی ان کی مسافت ہے اور وہ ایکس پریزیڈنٹ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف یوئی کے، جناب خواجہ آصف کلیم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام انصر بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اس موقع دینے کا انٹرویو کے لیے۔ اور میری پنچ لائن ہے کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ جی۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اپنی جرنی بتائیں، تھوڑی سی لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ آپ بہت کم آتے ہیں انٹرویوز اور میڈیا پہ، اور تھوڑی سی لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی کیا لائف ہے، کس طرح سے انہوں نے یوئی میں اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ بہت شکریہ انصر بھائی۔ میرا بیک گراؤنڈ بیسیکلی پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں میں، اور لاہور سے شہر سے میرا تعلق ہے۔ تعلیم میری گورنمنٹ کالج سے ہے۔ یو اے ای میں مجھے 17 سال ہو گئے۔ یہاں پہ میں نے لوکل گروپس کے ساتھ ایز ہیڈ آف فائنینس کام کیا ہے، اور ابھی بھی اسی طرح ایک ٹاپ 10 لوکل گروپ ہے جس میں میں ان کے ایک ڈویژن کے ہیڈ آف فائنینس کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ یو اے ای میں میری جرنی بڑی پر اثر رہی ہے، پروفیشنلی بھی، سوشلی بھی، اور ویلفیئر پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ تو میرا پی ٹی آئی کے ساتھ جو سفر ہے، جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا، 2009 میں لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ جو یہاں پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبرز میاں ویس انجم، جن میں بڑا قابل ذکر نام ہے یہاں پہ، آج بھی وہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں مڈل ایسٹ اوورسیز چیپٹر کے، تو ان کے ساتھ ملاقاتوں سے سٹارٹ ہوا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا، اور ایک دوسرے کی سوچ کے ساتھ ہمیں لگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ تھا، خان صاحب کا ویژن، خان صاحب کی سوچ، خان صاحب کا پلان جو تھا وہ سمجھ میں آنا شروع ہوا، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا، پی ٹی آئی کے الیکشنز کے لیے، سیلاب کے لیے، ویلفیئر کے لیے، جس طرح کی بھی ہم مورل اور فائنینشیل سپورٹ اپنی جماعت کے لیے کر سکتے تھے وہ ہم کرتے رہے۔ اور 2020 میں مجھے یہ موقع ملا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا، جو کہ یہاں پہ اوورسیز باڈی کے لیے یہاں پہ ہوئے، اور اس میں پھر میں منتخب ہوا پی ٹی آئی یو ای کا۔ بڑی زبردست آپ نے اپنی جو جرنی ہے وہ شیئر کی ہے نیوز ٹائم کے ویورز کے ساتھ۔ میں ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرتا چلتا ہوں کہ جو 2009 سے آپ کی انسیت، جو محبت ہے خان صاحب کے ساتھ، وہ تو لگن تھی، لیکن جب آپ نے پریکٹیکل جو سیاست کا آغاز کیا، وہ آپ نے کب یہاں پر، جب اوورسیز کی جو باڈی بن رہی تھی، جب پاکستان تحریک انصاف اپنے وجود میں آئی، تو تب کس نے آپ کو فورس کیا اور کس طرح سے یہ چیز ہوئی؟ دیکھیے جی، میری پی ٹی آئی کی جرنی جو ہے وہ پیورلی خان صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ان کے ویژن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور میں ہر اس فورم کا پارٹ رہا ہوں جو پچھلے 11 سال میں یو ای کے اندر کسی نہ کسی لیول پہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے رہے۔ جی۔ بینگ اے پروفیشنل میرا ہمیشہ ٹلٹ رہا ہے پروفیشنل فورمز کی طرف، جس میں ہم پاکستان کے لیے کچھ اپنی اسپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ چیزوں میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ 2020 میں جب ہم یہاں پہ الیکشن سٹارٹ ہوئے لوکل باڈیز کے، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی تھی، تو مجھے یہ محسوس ہوا، جو میں نے پھر اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں سے ڈسکس کیا، کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز لوگ ہیں، پاکستانیز ہیں۔ تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہم اوورسیز کمیونٹی میں پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کو کنیکٹ کریں ود پروفیشنل لوگ۔ تو اس وجہ سے مجھے، جب ہم نے یہ ڈسکس کیا اس چیز کو، تو لوگوں کو یہ آئیڈیا پسند آیا، اور پھر ہم نے اپنی ٹیم کٹھی کرنی شروع کی اس الیکشن کے لیے جو کنٹیسٹ کرے گی، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ینگسٹرز اور پڑھے لکھے لوگوں کو پی ٹی آئی کا فیس بنائیں ایز اے اوورسیز یو ای باڈی کا۔ اچھا، تو آپ کی یہ جو جرنی ہے اور آپ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے، پھر آپ کا ایک فیز آیا جس میں آپ کو یو اے کا صدر منتخب ہوا، اور وہ پہلے الیکٹڈ جو ایک پروسیس تھا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہوا تھا، تو آپ بنے ہیں اور یہ اعزاز بھی آپ کو جاتا ہے۔ تو آپ اپنا ذرا ٹنڈیور تو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سال جو آپ کی قیادت میں کتنا گرو کیا، کتنا آپ نے اوورسیز کے مسائل کو عوانوں تک پہنچایا؟ جی، ہمارا ٹینیور سٹارٹ ہوا تھا جی فیبرری 2020 میں،
اور انفارچونیٹلی مارچ میں آپ سب کو معلوم ہے کہ کووڈ سٹارٹ ہو گیا اور ایکٹیویٹیز اور سب کچھ بند ہو گیا. تو جو سب سے پہلا ٹاسک ہمیں ملا آفٹر اوتھ ٹیکنگ، جس میں ہم نے ایک بہت بڑا فنکشن یہاں کیا تھا اور اس میں سارا میڈیا بھی انوائٹڈ تھا. تو جو پہلا چیلنج ہم نے فیس کیا وہ کمیونٹی کے پرابلمس کا تھا، کیونکہ فلائٹس بند تھیں، لوگوں کا لائف سٹائل متاثر ہو رہا تھا، یہاں پہ لوگوں کی جابس جا رہی تھیں. تو اس چیز کو ہم نے چیلنج لیا اور ہم نے اس میں کنسلٹ کیا اپنے کونسلیٹ کو، اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار کو کنیکٹ کر کے فنڈز جنریٹ کیے، اور ہم نے تقریباً 5 سے 6 ہزار راشن یہاں ہماری اپنی فورس نے آن گراؤنڈ رہتے ہوئے ڈسٹریبیوٹ کیے. پھر ہم نے فلائٹ ٹکٹس کے لیے کونسلیٹ میں بہت سے نیڈی لوگوں کو اسپانسر کروایا، اور اس میں بھی ہمارے بہت سے یہاں کے دوستوں نے ہماری مدد کی. پھر اس کے علاوہ ہم نے جو لوگوں کی جو مسائل کونسلیٹ کے دوران کہ پینڈیمک کے دوران کونسلیٹ کے ساتھ رہے، ان میں ہم نے ان کو بھرپور مدد کی، ان کو سپورٹ فراہم کی. تو یہ چیز ہماری رمضان میں ہم نے بہت ایکٹیویٹی کی، افطاری ڈسٹریبیوشن کی. تو یہ ہمارے کچھ مین چیزیں تھیں جو پینڈیمک کے دوران ہم ایز اے PTI ہم نے کی یہاں. میں نے بھی کووڈ کے دور کو بہت زبردست طریقے سے کور کیا، اور اسپیشل میں نے کونسلیٹ کی تمام ایکٹیویٹیز کو جا کر وہاں پہ میں نے کور بھی کیا ہوا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ PTI آف کلر رہی ہے اس سارے ٹنڈیور میں، اور میں نے یہ اس بات کو میں نے بہت پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اس کا میں نے احتجاج جو ہمارے جو اوورسیز ہے ان کی طرف سے کیا. جی انصر صاحب، میں آپ کی بات سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ ہم نے جو گراؤنڈ پہ کام کیا ہے یا ہمارے ورکرز نے گراؤنڈ پہ کام کیا ہے، PTI کے واحد وہ جماعت تھی جس نے اپنا سیاسی پلیٹ فارم یوز کر کے یہاں لوگوں کی ہیلپ کی ہے، چاہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن میں ہو، چاہے وہ ٹکٹس کی پرووائڈ کرنے پہ ہو. مجھے کوئی اور سیاسی جماعت اس طرح کام کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. اور چونکہ ہم گورنمنٹ میں بھی تھے تو ہم نے کونسلیٹ کے ساتھ بھی بہت کلوز انٹریکشن کے ساتھ اس وقت کام کیا. ہر مہینے ہم نے یہاں پہ کونسلیٹ کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی اور ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ڈیزائن کیا جس میں صرف ان لوگوں کی ہم سپورٹ کریں جو واقعی مستحق ہیں. اور آپ وہ فگر بتا سکتے ہیں کتنے لوگوں کی آپ نے اس سارے جو ٹنڈیور میں آپ نے ہیلپ کی ہے؟ ہمارے تقریباً 5 سے 6 ہزار راشن ڈسٹریبیوشن ہے جی، اور تقریباً 100 سے 150 ہماری ٹکٹس ہیں. یہ کونسلیٹ میں آپ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سبمٹ ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، ہمارے پاس ان کی ویڈیوز ہیں اور ہماری اپنی پرفارمنس کی یہ پوری ایک جو ہم اپنی 1 سالہ پرفارمنس اپنے نیکسٹ الیکشن میں پریزنٹ کریں گے، یہ اس کا پارٹ ہیں. اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ جب بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کی حکومت آتی ہے اسپیشل اوورسیز میں، وہ اپنی وہ جو کونسلیٹ کے ساتھ آپ کی ویسے کتنی اٹریکشن ہے وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں تو میرا جو سوال ہے میں آپ کو پھر کنٹینیو کرتا ہوں اس پہ. دیکھیے، بینگ اے رولنگ پارٹی ہماری یہاں پہ کونسلیٹ کے ساتھ انٹریکشن رہتی ہے. لوگوں کے مسائل جو ہمارے تک پہنچتے ہیں جی ہم ان کو بالکل ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اور ابھی تک ہمیں رسپانس بھی اچھا ہی ملا ہے اپنی کونسلیٹ سے. اور مجھے ایک اور چیز بتائیں، کیونکہ پچھلی جو حکومتیں آتی تھی جن بھی سیاسی پارٹیز کے لوگ اوورسیز میں تھے ان کو عہدے بھی دیے جاتے تھے، کچھ ویلفیئر کے جو ڈپارٹس ہیں جو وہاں پر ایک سیاسی پارٹی کے کوئی بھی لوگ جو ہیں وہاں پہ ان کے وہ ممبر بنتے تھے. تو کیا آپ نے کونسلیٹ میں میں نے آپ کو نہیں دیکھا وہاں پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اوورسیز کا کوئی وہاں پہ نمائندہ کوئی ایسے عہدے پہ فائز ہو؟ انصر بھائی، اس میں اس طرح ہے کہ PTI ہمیشہ میرٹ پہ بلیو رکھتی ہے. تو جو بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہر ایمبیسی میں ضرور ہوتی ہیں، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم اس میرٹ کو جو پورا اترتا ہے اس کو ہم اپوائنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ایسا کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا ہمارا تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو میرٹ کی بیس پہ وہاں. تو آپ نے کوئی ایسے کوئی میرٹ پہ آپ کے، کیونکہ جو تحریک انصاف ہے وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، تو میرٹ پہ تو آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں ابھی بیک اپ پہ پڑے ہوئے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم کچھ ہمارے ٹینیور کے دوران جو پوسٹنگز کا ایشو تھا اس وقت کچھ ایسی سچویشن نہیں بنی جس میں ہم کسی کو نامنیٹ کرتے، لیکن یہ بالکل ہمارے ایجنڈے میں ہے
اور انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسا ہمیں کینڈیڈیٹ پوزیشن کے ساتھ میچ کرتا ہوا ملے گا تو ہم اس کے لیے ضرور بھرپور کوشش کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو 3 سال کی جو کارکردگی ہے اس میں بہت ہی زیادہ فمبلز دیکھنے کو ملے، اور اپوزیشن جماعتیں ہمیشہ کریٹیسائز کرتی ہیں، کبھی نادان کہتے ہیں، کبھی یو ٹرن کہتے ہیں، کبھی ناسمجھ کہتے ہیں، تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اپنے 3 سال کے ٹنڈیور کو؟ میرے حساب سے جی، میں بائی پروفیشن میں فائنانس کا آدمی ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، تو میں اس کو ایک بڑے سینسیبل طریقے سے اس پورے ٹینیور کو انالائز کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی ہے تو جو پرابلمز ان کو فیس کرنی پڑی، جو کمپرومائزز ان کو کرنے پڑے، وہ سب کو معلوم ہے۔ جب ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا تو اس وقت سچویشن بہت خراب تھی، ملک کی اکانومی بینکرپسی کے اوپر تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیک پہ تھا، گروتھ بہت ڈاؤن جا رہی تھی، انڈسٹریز بالکل ڈاؤن تھیں، جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کے لاسز بھی اپنی پیک پہ تھے۔ تو جب جو کچھ ہمیں پلیٹ میں ملا وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ اس کا رزلٹ ہمیں فوراً مل جاتا۔ تو لیکن جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو خاص چیز اور ڈفرینٹ چیز کی باقی گورنمنٹ سے، انہوں نے اپنی پالیسیز کے اوپر ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جو ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان پالیسیز کا 3 سال کے بعد جو رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں آپ جی ڈی پی گروتھ کی پرسنٹیج دیکھیں، آپ لارج اسکیل انڈسٹریز کا گروتھ دیکھیں، آپ ایگریکلچرل میں ویٹ اور شوگر کین کی ریکارڈ پیداوار دیکھیں، آپ اسٹاک ایکسچینج کے بلند ترین والیومز کو دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کنسسٹنٹ پالیسیز اور ان کنسسٹنٹ سپورٹ کا نتیجہ ہے جو پی ٹی آئی نے ان تمام سیکٹرز میں پرووائڈ کی ہے۔ تو میں ان جتنے بھی فمبلز کی آپ بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال یہ ہر ایک پروسیس میں ہر مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر اینڈ رزلٹ ان کا اچھا نکل رہا ہے تو آئی بلیو کہ ہم ایک صحیح پاتھ پہ ہیں اور ایک رائٹ ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں۔ مہنگائی، اس سے پہلے کہ آپ وہ بتائیں، منہ کا لفظ آپ نے چھین لیا جی۔ مہنگائی کا مسئلہ بالکل ایک جینون مسئلہ ہے، اور یہ کاؤنٹر تھا میرا جو آپ نے چھینا ہے، تو آپ خود ہی بتا دیں۔ تو مجھے معلوم ہے، تو مہنگائی کا مسئلہ بالکل ہے، جینون مسئلہ ہے، لیکن یہ وقت کے ساتھ سالو کرنے کی پی ٹی آئی اہلیت بھی رکھتی ہے اور نیت بھی رکھتی ہے۔ اور جس طرح انڈسٹریز گرو کر رہی ہیں، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، کنسٹرکشن سیکٹر اپنے بوم پہ ہے، تو یہ لوگوں کی فی کس آمدنی میں بھی اضافے کا باعث بنے گا جی۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ایک امپورٹنٹ مسئلہ جو پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ عام انسان کی ضرورت کی اشیاء اس وقت کافی مہنگی مل رہی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اہلیت اور نیت دونوں ہی ہیں اس چیز کو سالو کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس چیز میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ود آل دیز گروتھ فیکٹرز جو پاکستان کے اندر ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں، اس سے عام لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا، ان کی فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ اس چیز کو مینیج کر پائیں گے۔ سر دیکھیں میری بات سنیں کہ وہی ترجمان جس طرح سے خان صاحب کے کچھ ترجمان ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ سارے کا سارا اٹھا کے مدعا جو ہے وہ ماضی کی جو سیاسی پارٹیز پہ آ جاتا ہے۔ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، غریب آدمی جو ہے اس کی بساط سے چینی خریدنا بہت آگے کی بات ہو چکی ہے، اور وہ لائنوں میں لگ کے وہ چینی خریدنے جا رہی ہیں، ان کی عورتیں گھر کا کام سنبھالیں، بچوں کو سنبھالیں، یا وہ لائن میں کیوں میں لگ کے چینی خریدیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کس طرح کی پالیسیز ہیں جو آپ کو سمجھ آ رہی لیکن ایک غریب آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھیں انصر صاحب، 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی اکانومی کی گروتھ میں، ایک ہے میکرو گروتھ اور ایک ہے مائکرو گروتھ۔ کسی بھی ملک کی ترقی، آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کا پیٹرن لے لیں، آپ کو اپنے انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کا ایک ڈرل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جو عام میسج تک پہنچتا ہے۔ تو کہیں یہ نہیں ہو پاتا کہ چینی گورنمنٹ دے دے خرید کے تمام لوگوں کو پاکستان میں، اور وہ چینی کھانا شروع کر دیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں چینی کھانا اچھی بات بھی نہیں ہے، زیادہ اس کو کم ہی کھانا چاہیے آن اے لائٹر نوٹ۔ بٹ میرا ماننا یہی ہے کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز جو ڈیولپ ہوئے ہیں ان پالیسیز کے ریزلٹس میں، ان کا افیکٹ عام لوگوں تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن سے پہلے یہ سب چیزیں مینیج ہوں گی اور کنٹرولڈ ہوں گی، اور عام لوگوں کی اہلیت اس میں بھی اضافہ ہوگا تاکہ وہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکیں۔ اور یہ سب نظر بھی آ رہا ہے، آپ کی تمام انڈسٹری اس وقت اپنے پیک پہ چل رہی ہے، تو جب
جو بھی بزنس گرو کرتا ہے اس میں لوگوں کو موقع ملتا ہے, روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ان کی آمدنی بھی بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی افورڈیبلٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو دونوں اینڈ پہ پی ٹی آئی زبردست. آپ نے اس میں ایک کویشچن ریز کیا میرے لیے کہ چینی کم کھانی چاہیے ڈائٹ, کیونکہ جیسے آپ کے سکینڈلز آ رہے ہیں آپ کی پارٹی سے, تو آپ ایسی ایڈوائزز ضرور کریں, اور انشاءاللہ عوام ضرور اس چیز کو بھی سن رہی ہے, اور خواجہ صاحب کی اس ایڈوائز کو بھی ضرور جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. اچھا خواجہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب وہ بہت ماشاءاللہ ایکٹیو ہے. پچھلے دنوں یو اے کے 2 انہوں نے وزٹ کیے, اور یہاں پر آ کر اور پھر آگے جو اسلامی ممالک میں ان کی وہ جو پاکستان کا کردار ہے, تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ ان کی ملاقات پاکستان تحریک انصاف جو 1.6 ملین لوگوں کو لیڈ کر رہی ہے یہاں پہ, ان کی باڈی سے کیا اٹریکشن ہوئی؟ جی, شاہ محمود قریشی صاحب 2 دفعہ یہاں انہوں نے وزٹ کیا ہے. پہلی دفعہ بھی ان کا اسکیجول بڑا ٹائٹ تھا اور ان کی ملاقاتیں رولرز کے ساتھ تھیں. یہاں پہ بریفنگ ہمیں ان کی تھرو ایمبیسی ضرور ملی تھی. دوسری دفعہ بھی جب وہ آئے تو ہمارے سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, لیکن ان کا رول بہت ہی فینومینل رہا ہے. پاکستانی کمیونٹی کے یہاں پہ جو مشکلات اس وقت فیس کر رہے ہیں ویزا ریلیٹڈ وہ اور جابز ریلیٹڈ, وہ اس پہ بڑے افیکٹولی یو ای کے ساتھ کی لیڈرشپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مزید پازیٹیو ریلیشن شپ بلڈنگ کی طرف جائے گی چیز. خان صاحب تو ماشاءاللہ اوورسیز کو اپنی بیک بون کہتے ہیں, اور $22 بلین سے زیادہ کا زر مبادلہ بھی ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں, ایک عام آدمی کو کس طرح سے اس کی سمجھ آئے, کیونکہ پاکستان میں ان کو یہی ڈر رہتا ہے کہ ہماری جو اماؤنٹ روشن ڈیجیٹل کے تھرو جائے گی تو وہ کیا سیکیور ہے یا کسی اور رنگ میں رنگی جائے گی. دیکھیں جی, فارن ریزروز اس وقت اپنی پیک پہ ہیں. اس میں ایک بہت بڑا رول, جیسے آپ نے مینشن کیا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا. یہ ایک بڑی دیرینہ خواہش تھی بینگ این اوورسیز ممبر. میں بھی یہاں 18 سال سے ہوں. پاکستان میں پیسے لے جانا اور نکالنا ایک بہت مشکل کام سمجھا جاتا تھا, اور عام آدمی جو یہاں پہ پیسے کماتا ہے, چونکہ یہاں پہ نیشنلٹی نہیں ملتی, تو اس کے لیے پہلی انویسٹمنٹ پاکستانی بنتی ہے. تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو سیکیورٹی دی گئی ہے وہ اس کو سینٹرل بینک کے انڈر اس کے رولز کے مطابق کھولا گیا ہے, اور اس کے اوپر پیسہ لے جانے اور لانے میں کوئی پابندی نہیں ہے اوورسیز کے لیے. وہ وہاں پہ انویسٹ بھی کر سکتا ہے, وہ 4 کرنسیوں میں اکاؤنٹ بھی مینٹین کر سکتا ہے, اور اس سے جو منافع وہ کماتا ہے اس کو واپس لاتے ہوئے بھی اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, ناٹ اونلی فار یو ای, پوری دنیا کے. اور اس کا کھولنے کا پروسیس بھی بہت آسان ہے, سب کچھ آن لائن ہے اور بہت جلدی اکاؤنٹ کھلتا ہے. تو اس میں یہ ایک بڑا فینومینل سٹیپ ہے پاکستان کی فارن ریزروز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے خان صاحب کا. جی, اوورسیز کے حوالے سے میں آپ کو بڑی ہی ایک خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی بایو میٹرک سیٹ اپ لے کے آئیں گے, کلین اور کلیئر جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. سب سے بڑی جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون, جو کہتی ہے کہ ووٹ کو عزت دیں, انہوں نے ہی ووٹ کی مخالفت کرتی, وہ بھی اوورسیز کے. انصر بھائی, اس چیز پہ میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوں. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ بنتی تھی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی کہ وہ پاکستانی الیکشن کو بھی بایو میٹرک کریں اور اوورسیز کو بھی نمائندگی کا حق دیں. ہم تو اس حق سے آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں, اور پی ٹی آئی کا ویژن بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاکستان کے اوورسیز لوگوں کو ان کی پاپولیشن کے حساب سے تمام لیجسلیٹو اداروں میں سیٹ کا نمائندگی کا حق دیا جائے ان کو وہاں پہ, تاکہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکیں. میرے مسائل میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, میرا رائٹ ہونا چاہیے کہ میں وہاں پہ اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ بھی کروں اور ان کو پیش بھی کروں, تاکہ وہ افیکٹولی لیجسلیشن کا پارٹ بن سکیں. تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے پاکستانی سیاسی جماعتوں میں جو اس حق میں نہیں ہے کہ الیکشن کے سسٹم کو بہتر بنایا جائے اور اوورسیز کے لوگوں کو ووٹنگ کا حق دیا جائے. میں امید کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جتنے بھی سٹیپس لینے چاہیے ان سیاسی جماعتوں کو, تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ریفارم آ سکے اس پورے ایشو میں, جس میں ہر دفعہ دھاندلی کا شور مچا کے ایک دوسرے کو ملائن کیا جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ختم ہونا چاہیے.
پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج لیا جا رہا ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں؟ اچھا، آپ کیونکہ آپ کی ایک جو ہے وہ مسافت جو ہے وہ اوورسیز کے حوالے سے 14-15 سال کی مسافت ہے، آپ آؤٹ آف کنٹریز رہے ہیں، تو مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ اب آپ جو ہیں وہ یو اے کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو آپ کیا تجویز دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے، کیونکہ آپ تمام مسائل کو جانتے ہیں یہاں کے جو اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ کچھ ایسی آپ نے تجویز کوئی دی خان صاحب کو اپنے ٹنڈیور میں؟ جی، ہماری تجاویز اوورسیز کے لیے جتنی بھی ہیں، سب سے زیادہ بڑا ایشو ریمیٹنس آف فنڈز کا ہوتا ہے، دوسرا فائلر بننے کا ہوتا ہے، تیسرا ٹیکس میں ریبیٹس کا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ پہ چھوٹ کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پروپوزلز میں جاتی رہی ہیں، ریلیونٹ منسٹریز کو بھی، اوورسیز منسٹری کو بھی، اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اس میں سے ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے اس ٹینیور میں کرے گی، جس میں سے اوورسیز مزید اسٹرینتھن ہوں گے اور پاکستان کی گروتھ کے ساتھ ان کے لیے انویسٹمنٹس کے مواقع بھی وہاں بہتر میسر آئیں گے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف میں دھڑے بن رہے ہیں، یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور اس کی جو ایک جد و جہد ہے اس کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں جی، ہر پولیٹیکل پارٹی میں گروپنگ ضرور ہوتی ہے، اور ہمارا ایک اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کا پروسیس ہے. تو جہاں بھی الیکشن ہوں گے وہاں 2 کینڈیڈیٹس تو ہوں گے، اور وہ دونوں آپس میں کنٹیسٹ بھی کریں گے. ہمیں ایز اے ہیومن بینگ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتنی میچورٹی کا مظاہرہ کریں کہ جب الیکشن ختم ہو جائیں تو ہم کھلے دل کے ساتھ دوبارہ پارٹی کے کام کے لیے متحد ہو کے کام کریں. لیکن پہلے کے دور میں یہ فارورڈ گروپ بن جاتے تھے، تو کبھی ایسا ہوگا کہ یہ جو گروپ آپس میں جو آمنے سامنے آتے ہیں یہ گروپ ہی نہ بنا دیں؟ دیکھیں جی، گروپنگ ہر جگہ ہے، میں پھر یہی انسسٹ کروں گا، اور لیڈر کا کام یہی ہے کہ وہ ان گروپوں کو لے کے چلے. جی آصف کلیم صاحب، مجھے ایک چیز بتائیں کہ ابھی آپ ایکس پریزیڈنٹ ہیں اور آپ کا جو ٹنڈیور ہے وہ 1 سال کا ہی ہوتا ہے یہاں پر، دوبارہ پھر آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور یہ کیا پروسیس ہوتا ہے اور کب یہ دوبارہ سے ڈیٹس کوئی اناؤنس ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا یہاں پہ بڑا آرگنائزڈ ایک الیکشن پروسیس ہے، الیکشن کمیشن بھی بنتا ہے، ڈیٹ بھی اناؤنس ہوتی ہے. ابھی تو ڈیزالو ہوئی ہیں جو ایگزسٹنگ باڈیز تھیں، اور انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 1-1.5 مہینے میں نئی ڈیٹس بھی اناؤنس ہوں گی. اور اس سے پہلے ہم ممبر بنانے کا پروسیس جو کریں گے اس پہ ہم آلریڈی کام کرنا شروع کر چکے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پارٹیسپیٹ ضرور کریں گے اور لوگوں کے ساتھ ممبرشپ بھی کریں گے، کیونکہ ہماری پارٹی کا مین سورس آف انکم اوورسیز کی ممبرشپ ہی ہے. تو ہم کھلے دل سے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور پارٹی کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کرتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 1 سے 1.5 مہینے میں ڈیٹس اناؤنس ہو جائیں گی اس اپ کمنگ الیکشنز کی یو ای باڈی کے لیے. کوئی میسج سیاسی جماعتوں کو، پاکستان نیشن کو، نیوز ٹائم کے ویورز کو؟ میسج میرا جی پاکستانیوں کے لیے یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک بہت بہتر پاکستان کا خواب دیکھا ہے، جو کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا خواب ہے، اور اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ویژن کے ساتھ، وزیر اعظم پاکستان کی سوچ کے ساتھ ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اور ایز اے مورل کیریکٹر ہمیں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے، جس کے لیے میں بھی پرسنلی ہر وقت کوشش کرتا ہوں، اور میری اپیل ہے ہر پاکستانی سے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا باہر ہو، کہ وہ اپنی سوچ میں پازیٹیوٹی لائیں اور پاکستان کی بہتری کا سوچیں. تھینک یو سو مچ خواجہ آصف کلیم صاحب، آپ نے انصر اکرم کو ٹائم دیا، نیوز ٹائم کو ٹائم دیا، اور ہماری بیسٹ وشیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ پاکستان کے لیے جو بھی مثبت رول ہے وہ ادا کرے. جی یہ ہمارے ساتھ جی پاکستان تحریک انصاف یو اے کے ایکس پریزیڈنٹ جناب خواجہ آصف کلیم صاحب، ان کی باتیں آپ نے سنی، ان کا ویژن سنا، ان کی سوچ کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ کیا سوچتے ہیں اور اپنی نیشن کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے کیا سوچتے ہیں. تو ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں پاکستان کے پرچم کی بات کریں، پاکستان کی خوشحالی کی بات کریں. پھر ایسے ہی خوبصورت مہمان کے ساتھ انصر اکرم دوبارہ حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.